अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी जनाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है, दुआ है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आप सबसे जो है मैंने रिक्वेस्ट की थी चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो जनाब कोशिश जारी रखिए और चैनल को जो है वो थोड़ा-सा प्रमोट कीजिए। और मैं कमेंट सेक्शन में चैनल का लिंक पिन करना भूल जाती हूँ। याद रखूँगी, अब कोशिश करूँगी कि याद से जो है वो कमेंट सेक्शन में कर दूँ। असल में आजकल आजकल नहीं बल्कि 2-3 महीने से ऐसा है कि मैं बस वीडियो अपलोडिंग पर लगाती हूँ और उसके बाद मैं गायब हो जाती हूँ। कमेंट भी जो है वो अक्सर मैं काफ़ी लेट देख पा रही हूँ और वजह कोई ख़ास नहीं है, बस यूँ ही कभी-कभी जो है वो थक जाती हूँ, दिल उचाट हो जाता है सोशल मीडिया से। तो कोशिश होती है कि इधर से गायब रहूँ और कुछ मेरा ज़्यादा वक़्त जो है वो आजकल फ़ेसबुक पर गुज़रता है। इस वजह से भी कोताही हो जाती है और बाकी घरेलू मसरूफ़ियत का तो आप सबको अंदाज़ा है ही, और माह रमज़ान में ये मसरूफ़ियत कुछ बढ़ जाती है। ख़ैर, कहानी की बात करें तो जनाब कहानी जो है वो मुझे काफ़ी दिलचस्प लग रही है और उम्मीद है आप सबको भी पसंद आ रही होगी। कहानी जो है वो ज़्यादा तवील नहीं है लेकिन बहुत शॉर्ट भी नहीं है। इसके जो है 6 से 7 हिस्से हो जाएँगे, यानी 6 से 7 एपिसोड होंगी इस नावल की। और आप सब जो है वो सुनकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी जो है वो थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले और मैं कुछ जल्दी-जल्दी अपलोड करूँ। हालाँकि मेरी कोशिश थी कि मैं एक दिन में 2 एपिसोड अपलोड करूँ, लेकिन वो कुछ दिन ही कर सकी और उसके बाद पॉसिबल नहीं रहा। ख़ैर, वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरनेट का इशू ज़्यादा था, उसकी वजह से नहीं कर सकी थी। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तो जी, कहानी का नाम है इश्क दे रंग रंग जावां और मुसन्निफ़ा हैं सनाया खान। किस्त नंबर 2। आहिल घर आया तो वो कमरे में मौजूद थी, सोफ़े पर बैठी किसी किताब का मुतालिया कर रही थी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें तन्वी के आगे इतना ड्रामा करने की? क्या मतलब? हमने कौन सा ड्रामा किया आहिल जी? वो खड़ी होकर मासूमियत से बोली। मैं उससे शादी करने वाला हूँ, इस बात से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो संजीदगी से बोला। आहिल जी, पहली बात हमारी बड़ी अम्मी कहती है मेहमान अल्लाह की रहमत बनकर आते हैं, तो चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, हम उन्हें परेशान करके अल्लाह को तो नाराज़ नहीं कर सकते ना। दूसरी बात, हमें क्यों फ़र्क पड़ेगा इस बात से, भला हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हमें तो उनकी फ़िक्र है कि वो आपको सारी ज़िंदगी कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। आखिरी जुमला वो बेसाख्ता कह गई। व्हाट? क्या कहा तुमने? आहिल गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। कुछ नहीं, वो घबरा कर पीछे होती गई। तुम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, समझी, वरना अगर मैं कंट्रोल के बाहर हो गया ना तो बहुत पछताओगी। वो गुस्से से कहकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। जल्लाद जिन, वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती हुई दोबारा मुतालिया करने लगी। व्हाट द हेल? आहिल ने कपड़े निकालने के लिए वार्डरोब खोली तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके कपड़ों की तरतीब पूरी तरह से बदल दी गई थी और एक साइड में माही के कपड़े रखे थे। माही, उसकी एक आवाज़ ही काफ़ी थी। माही अपनी जगह घबराकर उठ खड़ी हुई और अंदर आई। क्या हुआ? क्या है ये सब? वो ज़ोर से वार्डरोब का डोर स्लाइड करके खोलते हुए बोला। ये हमारे कपड़े हैं, मासूम सा जवाब आया जिसने आहिल को मज़ीद तपा दिया। तुमने अपने कपड़े यहाँ क्यों रखे मेरे कपड़ों के साथ? अब हम इस कमरे में रहते हैं तो हमारे कपड़े भी यहीं रहेंगे, बाहर तो नहीं रख सकते। जस्ट शट अप माही, हटाओ ये सब, वो गुस्से से बोला। हम नहीं हटाएंगे, आप भूल रहे हैं हम आपकी बीवी हैं, माही शेख रज़ा इब्राहिम। 6 महीने के लिए ही सही, लेकिन इस कमरे पर हमारा भी पूरा हक है। और अगर आपने हमें ऐसे हर चीज़ के लिए परेशान करना और डांटना बंद नहीं किया तो हम सबसे जाकर कह देंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वो सारी हिम्मत करके पहली बार इस तरह बोली थी। आहिल उसे देखता रहा मुसलसल। उसकी आंखों में गुस्सा था, हैरत थी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। आहिल ने पहले धीरे से उसका हाथ पकड़ा और फिर एकदम उसे पीछे मोड़ दिया और उसे अपने करीब खींच लिया। अचानक हमले पर माही दर्द से चीख पड़ी। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट वाली धमकी आइंदा मत देना, बस अमल करके देखना कि इसके बाद मैं क्या करता हूँ। और याद रखना, मैं या मुझसे जुड़ी किसी भी चीज़ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम यहाँ हो जिसके लिए मैंने तुम्हें पे किया है, तुम्हारी मुँह मांगी रकम दी है। हाँ, पैसे में कमी महसूस हो तो बता देना, बस और मिल जाएंगे, बस इतना हक है तुम्हें। लेकिन ये रिश्ते, हक, अधिकार की बातें मुझसे मत करना। उसके चेहरे पर नज़रें गड़ाए नफरत से बोला। माही के चेहरे पर दर्द के वाज़े तासुरात थे। आहिल की बातों से उसका दिल रेजा रेजा हो रहा था। वो भीगी पलकों से उसे खफा होकर देख रही थी। आहिल जी, हमें दर्द हो रहा है। जाने क्या था उसके लहजे में जो आहिल को चौंका गया। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसका हाथ आज़ाद करके वहाँ से बाहर निकल गया।
کاش کہ ہم آپ کو آپ کی باتوں کے جواب دے سکتے، بتا سکتے کہ ہم مجبور ہیں۔ جلاد جن کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، بات بات پہ ہمیں تانے دینے اور غصہ کرنے کی قسم کھائی ہے نا انہوں نے۔ ہم بھی انہیں اتنا تنگ کریں گے کہ 6 مہینے تو کیا 6 گھنٹے ہمارے ساتھ رہنا مشکل لگے گا۔ وہ جانتے نہیں ان کا واسطہ ہم سے پڑا ہے۔ اتنا تنگ کریں گے کہ آہل رضا ابراہیم سے آہل بیزار ابراہیم ہو جائیں گے۔ وہ اپنے آپ میں بڑبڑاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ دماغ میں آہل کو تنگ کرنے کے منصوبے بناتے ہوئے وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، شاید جم گیا ہوا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ڈارک گرین ٹی شرٹ اور گرے ٹریک پینٹ میں پسینے میں بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ ڈریسنگ روم سے ٹاول اور کپڑے لے کر واش روم جانے لگا، لیکن ماہی سامنے آ گئی۔ آہل نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پہلے ہم جائیں گے۔ جسٹ شٹ اپ ماہی، مجھے دیر ہو رہی ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ سائڈ سے جانے لگا۔ ماہی پھر سامنے آ گئی۔ نہیں، پہلے ہمیں جانا ہے۔ اس بار آہل نے بنا کچھ کہے اس کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ میں کیا اور بنا دیر کیے اندر چلا گیا۔ آہل سے دروازہ کھولیے، یہ چیٹنگ ہے۔ آہل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ غصے سے بڑبڑانے لگی، پھر دماغ میں کوئی شیطانی ترکیب آئی تو مسکرا دی۔ آہل نے جیسے ہی شاور آن کیا، چند بوند پانی آ کر بند ہو گیا۔ اس کے چہرے پر صابن لگا تھا۔ پریشانی سے ہاتھ لگا کر چیک کیا، پانی نہیں آ رہا تھا۔ ماہی، جی آہل جی، آپ نے ہمیں بلایا؟ وہ دروازے کے پاس آ کر بولی، چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ شاور میں پانی نہیں آ رہا، دیکھو کیا ہوا ہے۔ ہم کیوں دیکھیں؟ آپ زبردستی گئے ہیں، آپ بھگتیے۔ ویسے بھی ہمیں نہیں پتا کہ پانی کیوں بند ہوا ہے۔ ماہی، جا کر باہر والا وال چیک کرو، یا کسی کو بولو جلدی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بولا، دیکھیے ہم آپ کے غلام نہیں ہیں جو آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ ماہی، ابھی کے ابھی جا کر پانی شروع کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب کی بار غصے سے بولا، فکر مت کریں، آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی کہ کہیں سن نہ لے۔ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، مجھے بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اگر تمہاری وجہ سے وہ مس ہوئی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ اس کی دھمکی سے گھبرا گئی کہ واقعی کہیں کچھ کر نہ جائے۔ ہم آپ کی دھمکیوں سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ہم سے نرمی سے ریکویسٹ کریں تو آپ کی ہیلپ کر دیں گے۔ آہل کو غصہ تو بہت آیا لیکن فی الحال مجبور تھا، دانت پیس کر بولا، اوکے آئی ول۔ ماہی، پانی شروع کر دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، یہ کیسی ریکویسٹ ہوئی بھلا جو ہمیں محسوس تک نہیں ہوئی؟ اچھے سے ریکویسٹ کریں کہ ہم انکار نہ کر سکیں۔ ماہی، پانی شروع کر دو پلیز۔ وہ اپنے لہجے کو بمشکل نرم کیے دانت پیس کر بولا، ہمیں ٹھیک سے سنائی نہیں دیا، ایک بار پھر کہیں گے آپ؟ وہ مسکرا کر بولی، ماہی ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، اب اگر تم نہیں گئی تو میں ایسے ہی باہر آ جاؤں گا۔ اور اب اس کا غصہ برداشت سے باہر تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں، وہ گھبرا کر بولی اور باہر کی جانب گئی۔ پانی تم نے بند کیا تھا نا؟ وہ باہر آ کر غصے سے بولا۔ ماہی خاموش رہی۔ پاگل ہو تم کیا بے وقوفی تھی یہ؟ اور آپ جو زبردستی اندر گئے تھے، ہم نے کہا بھی کہ ہمیں جانا ہے، لیکن مجھے تم سے بحث نہیں کرنی۔ نیکسٹ ٹائم ایسا ہوا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ ماہی پیچھے ہوئی۔ کل سے تم پہلے جا سکتی ہو لیکن میرے ٹائم سے پہلے، سمجھی؟ ماہی نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ گھر کے تمام افراد ڈرائنگ روم میں موجود تھے سوائے آہل کے۔ وہ اب تک آفس میں تھا۔ حارث صاحب دادی اور سریہ بیگم سے کسی رشتہ دار کی شادی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور رائمہ اور ماہی ایک طرف صوفے پر بیٹھی تھیں۔ رائمہ اسے پرانی تصویریں دکھا رہی تھی۔ یہ کون ہے آپ؟ ایک تصویر میں دادی اور رائمہ کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا۔ ماہی نے اس کے متعلق پوچھا لیکن رائمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماہی نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، چہرے پر درد اور خوف کے آثار واضح تھے۔ کیا ہوا آپی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ رائمہ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت سبھی حیران ہوئے۔ کیا ہوا ماہی بیٹا؟ ماہی کو پریشان دیکھ کر سریہ بیگم بھی فوراً اس کے پاس آئیں۔ امی، ہم نے تو بس آپی سے یہی پوچھا کہ یہ کون ہے، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا۔ وہ تصویر ان کے آگے کرتے ہوئے بولی۔ سریہ بیگم نے گہری سانس اور پریشانی سے اس تصویر کو دیکھا۔ کیا ہوا امی، ہم نے کچھ غلط کیا کیا؟ ہاں غلط کیا تم نے، کیونکہ تمہاری عادت ہے ہر کام میں اپنی ناک گھسانے کی۔ اپنے کام سے کام رکھنے کی بجائے تمہیں دوسروں کی لائف میں انٹرسٹ لینے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ سریہ بیگم سے پہلے آہل کا جواب آیا جو ابھی ابھی اندر آیا تھا اور رائمہ کو روتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور اب وہ ماہی کے مقابل کھڑا غصے سے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس طرح سب کے سامنے آہل کا اس طرح بات کرنا اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ آہل، سریہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور ان کے ہاتھ سے تصویر لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آئندہ تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی یا تمہاری وجہ سے میری بہن کو ذرا بھی تکلیف ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، سمجھی تم؟ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔
بس آہل، انف، اس میں ماہی کی کیا غلطی ہے جو آپ ان سے اس طرح بات کر رہے ہیں؟ حارث صاحب کو آخر بولنا ہی پڑا۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ غلطی تو آپ کی ہے اس سے کہیں زیادہ، اس نے حارث صاحب کی جانب دیکھ کر کہا۔ آہل چپ ہو جاؤ، دادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں کیا غلط کہہ رہا ہوں دادی؟ انہی کی تو غلطی ہے، انہوں نے ہر چیز کو اہمیت دی سوائے اپنی اولاد کے، باپ ہونے کا فائدہ اٹھایا اور اپنی ضد کے چکر میں۔ ان کی غلطیوں کی تو معافی ہی نہیں دادی، کیونکہ ان کا ہر فیصلہ ہمارے دلوں کو اندر تک زخمی کر چکا ہے، جس کی وجہ سے زندگی بھر ہمیں تڑپنا ہے۔ بس آہل، ہم سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے جو جی میں آئے بولتے جاؤ۔ مت بھولو کہ ہم تمہارے باپ ہیں۔ باپ؟ اس لفظ کے معنی بھی جانتے ہیں آپ؟ باپ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی آنکھ میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتے، نہ کہ ایسے جو اپنی اولاد کو دن رات رونے پر مجبور کر دیں، انہیں اپنی ضرورتوں پر قربان کر دے۔ بس کرو آہل، تمہیں میری قسم ہے، ثریا بیگم نے زوردار آواز میں کہا۔ اس نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ماہی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ آہل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رائما سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آہل نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور نفی میں سر ہلا کر اسے رونے سے منع کیا، لیکن اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آہل نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ کافی دیر گزر گئی، تب رائما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو ڈیڈ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی آہل، اور ماہی کا اس میں کیا قصور ہے؟ ہمیں لگتا ہے آپ کو دونوں سے ہی معافی مانگنی چاہیے۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے آپ کو ایسے دیکھنا۔ ہم ٹھیک ہیں آہل، آپ جائیے پلیز۔ آہل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ثریا بیگم کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا، پھر بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ ثریا بیگم نے اسے دوبارہ بٹھایا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ آہل کو آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کیا کریں، اپنی بہن کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ اس کی طرف سے ہم آپ سے سوری۔ نہیں امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں ایسے گناہ گار مت بنائیں۔ وہ ان کی بات بیچ میں کاٹ کر بولی اور ان کے گلے لگ گئی۔ غلطی ہماری ہی ہے، ہمیں آپ ہی کو ایسے سوال پوچھ کر دکھی کرنا نہیں چاہیے تھا۔ نہیں بیٹا، ہمیں یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ دراصل رائما کی شادی اس کے ابو نے اپنے ایک بزنس پارٹنر کے بیٹے احد سے کروانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ انہیں وہ بہت اچھا لگا تھا ہر لحاظ سے، لیکن رائما شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ شادی کے بعد جو چاہے کر سکتی ہے۔ آہل اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کی بات کی کوئی اہمیت ہوتی۔ شادی کے بعد اس آدمی نے ہماری بچی پر بہت ظلم کیا۔ اس نے رائما سے صرف پیسے کے لیے شادی کی تھی، پیسے کے لیے اس پر ظلم کرتا تھا، کسی نہ کسی بہانے سے ہم سے پیسے لے جاتی، لیکن کبھی اس شخص کی اصلیت ہمیں نہیں بتائی۔ اس نے ظلم کی انتہا کر دی، مار پیٹ، گالی گلوچ، نہ جانے کیا کیا سب برداشت کرتی رہی۔ لیکن ایک دن اس خبیث نے میری بچی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اسے نیند کی گولیاں کھلا دی۔ وہ تو اللہ کے کرم سے بچ گئی، لیکن اس وقت اس کے اندر جو ننھی سی جان پل رہی تھی وہ دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ آہل نے رائما کا طلاق کروایا، لیکن اس کے باوجود وہ شخص پریشان کرتا رہا، اتنا کہ اس نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر کے رکھ دیا، نہ کسی سے بات چیت، نہ کہیں آنا جانا۔ لیکن اگر غلطی سے بھی کوئی پرانی بات کا ذکر ہو تو اس کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ آہل نے بہت کوشش کی اسے اس سب سے نکالنے کے لیے، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے، لیکن اب بھی اس کے دل میں ایک ڈر سا ہے۔ ثریا بیگم روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ ماہی بھی روتے روتے ہچکیوں پر آ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے کمرے کا دروازہ کھلا اور آہل اندر آیا۔ ثریا بیگم اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اپنے ابو سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی آہل۔ آہل نے نظریں پھیر لیں۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ بیٹا، اس میں کچھ نہیں رکھا، صرف رشتے بکھر جائیں گے۔ آہل نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، وہ باہر چلی گئی۔ آہل نے ماہی کو دیکھا جو رخ دوسری طرف کیے کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھا، وہ اسی وقت واش روم میں چلی گئی۔ آپ ہی ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کا دل دکھایا نا، وہ دونوں کان پکڑ کر معصومیت سے بولی۔ نہیں ماہی، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری قسمت میں ہی یہ سب لکھا تھا جو ہمیں زندگی بھر رلاتا رہے گا، وہ اداسی سے بولی۔ نہیں آپی، آپ ایسا مت کہیے، پلیز سب بھول جائیں، اپنی اگلی زندگی کے متعلق سوچئے۔ آپی اب اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کیوں نہیں کرتی؟ رائما اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی۔ بس اب دل نہیں کرتا۔ ایسے کیسے دل نہیں کرتا؟ آپ نہ ایسے خود کو بند مت رکھو، باہر نکلو اس قید سے۔ ایسا کرتے ہیں کل ہم دونوں کہیں باہر چلتے ہیں گھومنے، وہ خوشی سے بولی۔ نہیں ماہی، ہمارا دل نہیں، رائما نے انکار کر دیا۔ ہمارے لیے بھی نہیں چلیں گی آپ، وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ ماہی ہم کیا کریں گے باہر جا کر؟ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، ہم جان گئے کہ آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، وہ خفگی سے کہہ کر اٹھ کے جانے لگی۔
نہیں ماہی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں کچھ چیزیں خریدنی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کل شاپنگ پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رائمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کو اپنی پسند کے ہوٹل میں ڈنر کروائیں گے۔ رائمہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے۔ وہ کمرے میں آئی اور اپنی جگہ آ کر سونے لگی۔ سنو، آہل کی آواز آئی، سنجیدہ سا لہجہ تھا۔ اگر آپ ہم سے معافی مانگنے آئے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ سے اس قسم کی کوئی امید نہیں رکھتے، اور جو امید رکھتے ہیں آپ اس پر بالکل قائم ہیں۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، یہی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولی۔ آر یو میڈ؟ کس نے کہا تم سے کہ میں تم سے معافی مانگنے آیا؟ ایک بات یاد رکھنا، آہل رضا ابراہیم کسی سے معافی نہیں مانگتا۔ ماہی اسے حیرت سے دیکھنے کے لیے۔ تو ہمیں آواز کیوں دی آپ نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب تم کمرے میں نہیں تھی تب تمہارا فون بج رہا تھا، لیکن تمہارے دماغ میں ہر وقت کچھ اور ہی فضول سا چلتا رہتا ہے۔ وہ اس کا فون آگے کرتے ہوئے بولا۔ فضول نہیں تھا آہل جی، ہمیں ایسا لگا کہ شاید کتنا ہی گھمنڈی انا پرست انسان ہو، اگر اسے اس بات کا احساس ہے کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہے تو وہ بھی معافی مانگ سکتا ہے، لیکن ہم غلط تھے، ایسا نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ آہل نے پہلی بار اسے اس طرح بات کرتے دیکھا تھا، اس لیے چونکا ضرور، اور پھر سر جھٹک کر اندر چل دیا۔ شام کے وقت اسے جانا تھا۔ اس نے لائٹ پنک لانگ کرتی پر وائٹ کھلے پائچوں کا ٹراؤزر پہنا، وائٹ ہی دوپٹہ کاندھے پر پھیلایا ہوا تھا، بالوں کو آگے سے پن کر کے کھلا چھوڑا تھا، ہلکا ہلکا میک اپ اور کانوں میں جھمکے پہنے نوز پن کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر کسی کام سے پول سائڈ کی طرف آئی تھی۔ آہل صوفے پر بیٹھا ٹیبل پر پیر لمبے کیے لیپ ٹاپ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ماہی وہاں سے جانے لگی تب اچانک سے اس کا پیر لڑکھڑایا۔ وہ سنبھل گئی، لیکن اس کے دھکے سے ایک گملہ نیچے گر گیا جس میں سوکھی مٹی رکھی تھی۔ مٹی بھی زمین پر بکھر گئی۔ اس نے گھبرا کر آہل کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا آہل جی، وہ تو غلطی سے۔ جسٹ شٹ اپ اور ابھی کے ابھی یہ سب ٹھیک کرو۔ آہل نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ ابھی ہمیں باہر جانا ہے، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں واپس آ کر کر دیں گے۔ بالکل نہیں، جب تک تم میرا گارڈن صحیح نہیں کرتی کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ سختی سے بولا۔ گارڈن؟ آپ اسے گارڈن کہتے ہیں؟ گارڈن وہ ہوتا ہے جہاں رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں، اور یہاں دیکھیے کانٹے ہی کانٹے بھرے ہیں، ایک بھی پھول نہیں ہے۔ ایک بات کہیں، آپ کی پسند بالکل آپ کے جیسی ہے۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ آہل مزید غصے سے بولا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے، ہمیں ابھی جانا ہے۔ آہل اب کے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ماہی گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں، وہ گھبرا کر ہار مانتے ہوئے بولی اور اس کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے نیچے کو جھکی اور فوراً باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرے میں آ کر وہ باہر کی جانب والا دروازہ کھولنے لگی، تب تک آہل اس تک پہنچ گیا۔ وہ پلٹ کر کمرے میں ہی بیڈ کی طرف بھاگی۔ آہل بھی اس کی جانب آیا تو بیڈ پر چڑھ کر دوسری جانب کود گئی۔ آہل اس طرف آیا تو کود کر دوسری جانب، اور اس طرف کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف۔ ماہی سیدھی طرح میری بات مان لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا ہم بعد میں کر دیں گے، انکار تو نہیں کر رہے، بس ابھی ہمیں جانے دیں۔ آپ بالکل نہیں۔ اس کے پہلے کہ وہ دوبارہ دوسری طرف جاتی آہل نے اس کی کلائی سختی سے پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ میں جو چوڑیاں تھیں وہ ٹوٹ گئیں۔ ماہی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اپنا ہاتھ تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ آہل بھی اس کے قریب ہی بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامنے لگا، لیکن ماہی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور اسے خفگی سے دیکھا۔ آہل نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ ماہی پھر اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کیا۔ آہل کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر تھی۔ دوبارہ اس کی کلائی کو اوپر سے پکڑا۔ وہ دوبارہ چھڑانے لگی، لیکن اب کی بار اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ ہار مان کر رک گئی۔ آہل نے بغور اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ 2-3 چوڑیاں ٹوٹی تھی جس میں سے ایک ٹکڑا اس کی کلائی میں چبھا ہوا تھا۔ آہل نے آرام سے اس ٹکڑے کو نکالا۔ ماہی کی چیخ نکل گئی۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ آہل نے ہلکی ہلکی پھونک ماری تاکہ اسے درد کم محسوس ہو، پھر ڈرار سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر کاٹن سے خون صاف کیا اور اس پر اچھے سے ڈریسنگ کر دی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کا یہ نیا روپ جو کبھی کبھی ہی نظر آتا تھا ماہی کو حیران پریشان کر دیتا تھا۔ اس کی فکر، اس کی کیئر۔ پٹی ختم ہوئی تو ماہی نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر دوبارہ باہر جانے لگی، لیکن آہل نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ماہی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور بے حد قریب ہوا۔ میں تمہیں اب بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ وہ اس کی آنکھ کے قریب ایک آنسو کو انگلی سے صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ ہمیں… ماہی کچھ کہنے لگی تھی۔ آہل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس جو کہا ہے اتنا کرو۔ وہ پوری طرح سے اسے اپنی نظروں میں قید کر کے بولا، اور قریب اتنا تھا کہ اس کی خوشبو سے ماہی کو اپنی دھڑکن بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ گلا سوکھتا جا رہا تھا، دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔
आहिल की नज़रें कभी उसकी हैरान परेशान आंखों पर, तो कभी उसके दाहिने गाल के तिल पर, तो कभी उसके गुलाबी होंठों पर। दरवाजे पर दस्तक हुई तो जैसे उसका तसलसल टूटा, वो उसे आज़ाद करके पीछे हुआ। माही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। राइमा अंदर आई। माही, आप अब तक तैयार नहीं हुई? आहिल का रुख दूसरी जानिब था। राइमा की आवाज़ पर वो पलटा। आप कहीं जा रही हैं? उसने वहीं आकर पूछा। हाँ आहिल, आज माही हमें अपने साथ शॉपिंग और डिनर के लिए ले जा रही हैं। आहिल ने माही की जानिब देखा जो बस नज़रें झुकाए खामोश खड़ी थी। खिलाफ आदत, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, बल्कि ऐसा करें, आप अपने साथ कुछ गार्ड्स को भी ले जाएं। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, जंग लड़ने नहीं। वो बिना उसकी जानिब देखे बोली। आहिल ने उसे गुस्से से देखा। हाँ आहिल, तुम परेशान ना हो, हम ख्याल रखेंगे, राइमा बोली। ठीक है, उसने कहा और माही की जानिब देखा जो अब भी उसे देखने से गुरेज कर रही थी। राइमा ने ज़बरदस्ती उसे भी काफ़ी सारी शॉपिंग करवाई थी। माही मना करती रही, लेकिन राइमा ने उसकी एक नहीं सुनी। वो दोनों शॉपिंग के बाद डिनर ख़त्म करके पार्किंग की तरफ जाने लगी, तब अचानक से एक शख्स सामने आ गया। वो राइमा का शोहर था जो नशे में चोर लड़खड़ाते हुए चल रहा था। दोनों की डर के मारे चीख निकल गई। क्या हुआ राइमा, तुम मुझे देखकर डर क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। राइमा डर के मारे काँप रही थी। आप क्यों आए हैं यहाँ? चले जाएं यहाँ से, माही ने हिम्मत करके सख्ती से कहा। हम अपनी मोहब्बत को लेने आए हैं, अपनी शहजादी को, वो राइमा की जानिब देखकर बोला। आप ही आपके साथ कहीं नहीं जाएंगी। माही ने राइमा को अपनी जानिब खींचा। बहुत ज़माने की सुन ली, अब कोई रोक नहीं सकता मुझे अपनी शहजादी को ले जाने से। उसने राइमा का हाथ पकड़ लिया। वो जैसे अपने होशो हवास में नहीं थी, बस डर था चेहरे पर। छोड़िए, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आप जैसे जानवर का हमारी आप ही से कोई ताल्लुक नहीं है। दूर रहिए आप इनसे। माही ने झटके से राइमा का हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली। तुम बीच में ना ही आओ तो बेहतर है। चलो राइमा। माही को धमकाकर वो दोबारा से हाथ पकड़कर खींचता हुआ ले जाने लगा, लेकिन जैसे ही पलटा, पीछे से कोई सामने आकर उसका रास्ता रोक गया। छोड़ो इन्हें। सामने दानिश था। माही की जान में जान आई। कौन हो तुम? हटो मेरे रास्ते से। मैंने कहा इनका हाथ छोड़ो। अब के दानिश ने उसे ज़ोरदार धक्का दिया तो वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ। खबरदार, जो आइंदा इन्हें हाथ लगाने की या कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दानिश ने उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा। कौन है तू? जानता है मेरी बीवी है वो। हट जा मेरे रास्ते से। वो दोबारा राइमा की जानिब बढ़ा। उसे टच करता इससे पहले दानिश ने उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दिया। वो तुम्हारी बीवी थी, अब नहीं है, इसलिए तुम उनसे दूर रहो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। वो उंगली उठाकर वार्निंग देते हुए बोला। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, याद रखना। वो धमकियाँ देता हुआ वहाँ से चला गया। राइमा अब भी बेसुध सी वहीं खड़ी थी। माही ने उसे गाड़ी में बिठाया। दानिश भी सामने वाली सीट पर बैठ गया। पानी। दानिश ने पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाई। माही ने बोतल लेकर खुद उसे पानी पिलाया। रिलैक्स। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। दानिश परेशान माही को देखकर बोला। अच्छा हुआ भाई आप आ गए, वरना वो आदमी पता नहीं आप ही के साथ क्या करता। माही ने परेशानी से कहा। डोंट वरी माही, अब सब ठीक है। सारी गलती हमारी ही है, हमें घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। रहमा जैसे खुद से बात कर रही थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, और अगर वो घर आकर परेशान करे तो आपको कहीं और जाकर छुप जाना चाहिए। सारी ज़िंदगी ऐसे ही छुप छुप कर डर कर गुजारनी चाहिए। जहाँ वो आ सकता है वहाँ से भाग जाना चाहिए, बजाय उससे मुकाबला करने के। बस आपको मरते दम तक उसके खौफ से जीना चाहिए। दानिश ने तंजिया कहा। रहमा ने उसे हैरत से देखा, फिर सर झुका गई। रहमा जी, आप क्यों नहीं समझ रही? वो शख्स यही चाहता है कि आप खुद को कैद कर दें, उसके खौफ में जिएं, और आप वही सब कर रही हैं। क्यों आप डरती हैं उससे? ऐसी सिचुएशन से ऐसे डरने की बजाय आप सामना क्यों नहीं करती? वो शख्स आपकी ज़िंदगी से जाकर भी आपकी ज़िंदगी पर काबिज़ है, जब चाहे डराता है, जब चाहे रुलाता है। क्यों? क्योंकि आप उसे ऐसा करने दे रही हैं। बस एक बार आपने उसकी मुखालफत की ना, बिना डरे उसका सामना करके उसकी औकात दिखाई, तो वो अगली बार ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। दानिश ने समझाते हुए कहा। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ही, माही ने भी दानिश की बात से इत्तफाक करते हुए कहा। रहमा बस खाली खाली नज़रों से उसे देखती रही। वो लोग घर पहुंचे तो काफ़ी देर हो चुकी थी। ड्राइवर ने गाड़ी गेट के बाहर रोकी। दानिश वहीं उतर गया। भाई अंदर आइए ना। नहीं माही, अभी बहुत देर हो चुकी है, मैं कल आता हूँ, अम्मी परेशान हो जाएंगी। वो घड़ी पर नज़र डालते हुए बोला। आप भी रिलैक्स हो जाइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग इज़ ओके, और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, उसने राइमा की जानिब देखकर कहा। उसने इस बात में हल्का सा सर हिलाया। दानिश के जाने के बाद वो दोनों भी अंदर की जानी पड़ी। माही, आहिल को इस सब के बारे में कुछ मत बताइएगा, वरना वो पता नहीं क्या करेंगे, कहीं बात बढ़ ना जाए, वो माही को रोक कर बोली।
ٹھیک ہے ابھی ہم نہیں بتائیں گے، آپ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، ماہی نے اسے تسلی دی۔ وہ کمرے میں آئی تو آہل وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ پول سائڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو آہل وہیں زمین سے مٹی سمیٹ کر صاف کر رہا تھا۔ ڈارک بلو ٹریک پینٹ پر وائٹ شرٹ کی آستین کوہنی تک فولڈ کیے، ارد گرد سے بے نیاز۔ اب تک وہ کسی آفس کے کام میں بزی تھا اور اب فری ہو کر اس کام میں لگا تھا۔ لائیے ہم کرتے ہیں، ماہی نے اس کے مقابل نیچے بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں رہنے دو، میں کر رہا ہوں۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے بے نیازی سے بولا۔ نہیں یہ ہم نے کیا تھا تو صاف بھی ہم کریں گے، ہٹیے آپ۔ عجیب لڑکی ہو تم، پہلے بار بار نہ کر رہی تھی اور اب جب میں کر رہا ہوں تو ضد پر اڑی ہو۔ آہل اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ عجیب ہم نہیں آپ ہیں، پہلے ہم اس لیے انکار کر رہے تھے کیونکہ ہمیں جانا تھا اور اب اس لیے ضد کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا واپس آ کر کریں گے۔ اس نے خلاصہ کیا۔ آہل نے تعصب سے سر ہلایا اور اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اندر جانے لگا۔ ہوا کا رخ اسی جانب تھا اس لیے مٹی اڑ کر ماہی کی آنکھ میں چلی گئی۔ وہ چیختے ہوئے کھڑی ہوئی، اس کے اپنے ہاتھوں میں بھی مٹی تھی۔ آہل گھبرا کر اس کی جانب بڑھا، دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر باری باری دونوں آنکھوں میں پھونک ماری۔ بہت جلن ہو رہی ہے، وہ تڑپتے ہوئے بولی۔ آہل نے دوبارہ وہی عمل دہرایا۔ کافی دیر تک کوشش کے بعد ماہی نے چین کا سانس لیا۔ اب ٹھیک ہے، ماہی نے اس کے دونوں ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ آپ نے جان بوجھ کر کیا نا یہ، ماہی نے کہا جس پر آہل نے پہلے حیرت اور پھر غصے سے اسے دیکھا۔ جسٹ شٹ اپ، آہل نے غصے سے کہا۔ ایک تو اس کی مدد کی، اس پر اور یہ الزام۔ آہل کو جلا گیا۔ ہم جانتے ہیں آپ کو بہت سکون ملتا ہے ہمیں تکلیف دے کر، لیکن یاد رکھیے ہمیں ان چھوٹی موٹی تکلیفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بکواس ختم ہو گئی ہو تو جا کر اپنا کام کرو، اس کی بات کاٹ کر جواب دیا اور پلٹ کر جانے لگا۔ جلاد جن کہیں گے۔ ماہی کی دھیمی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ ماہی گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ کچھ بھی نہیں تو؟ آہل غصے سے اس کی جانب بڑھا، اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے کر۔ کیا کہا تم نے؟ کیا بلایا تم نے مجھے؟ وہ آہل نے اپنی گرفت کو مزید سخت کیا۔ چھوڑیے ہمیں، ماہی نے تڑپتے ہوئے کہا۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ وہ بھی بضد تھا۔ آہل جی چھوڑیے ہمیں۔ اس نے پورا زور لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے آہل کو پیچھے دھکیلا۔ اس کا بیلنس بگڑا، وہ پیچھے پول میں جا گرا۔ ماہی کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے زور زور سے ہنسنے لگی۔ جسٹ شٹ اپ یو ایڈیٹ، اس کی ہنسی سے آہل کا پارا جیسے ہائی ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ آہل نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر اس کا پیر کھینچتے ہوئے اسے بھی پول میں گرا دیا۔ اس اچانک افتاد پر ماہی کی چیخ نکل گئی، وہ سیدھے آہل کے اوپر گری۔ ہم ڈوب جائیں گے آہل جی، ہمیں بچائیے، وہ زور زور سے ہاتھ مارنے لگی، جبکہ وہ پوری طرح سے آہل کی گرفت میں تھی اور خود مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ تم نے اگر اپنی بکواس بند نہیں کی نا تو ایسا ضرور ہوگا، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کیا ہم نے؟ بڑی معصومیت سے پوچھا، لیکن آہل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھتا رہا بے ارادہ سا۔ آپ پھر ہمیں گھور رہے ہیں؟ ماہی اس کی نظروں سے کنفیوز ہو کر دھیمے سے بولی۔ آہل نے ایک انگلی سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ کیونکہ یہ آنکھیں میری ہیں اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں، آہل نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ نظریں اب بھی پوری طرح سے ماہی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ماہی نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور خود ہی باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ آہل اسے لیے پول سے باہر آیا اور بنا رکے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ماہی نے پریشان ہو کر اپنے بھیگے وجود کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر دوسری جانب رخ کیے لیٹی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن نہ جانے کن کن خیالوں میں تھا، پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ آہل نے ہلکی سی دستک دی اور اندر آیا۔ رائما نے اپنا چہرہ صاف کیا کہ کہیں آہل اسے روتا نہ دیکھ لے، اور اٹھ کر بمشکل مسکرائی۔ آہل آپ سوئے نہیں اب تک؟ آہل بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اسے بغور دیکھا۔ آپ رو رہی تھی؟ اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، ہم کیوں روئیں گے بھلا، وہ نظریں چرا کر بولی۔ اب میں بچہ نہیں ہوں، اس نے سنجیدگی سے نظریں جھکائے کہا۔ ہم ٹھیک ہیں آہل، بس عادت سی ہو گئی ہے ان آنکھوں کو، اس نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ آج ہم نے بہت انجوائے کی، اپنے لیے بہت ساری شاپنگ کی اور آپ کے لیے بھی۔ اس نے بات بدل دی، الماری سے کچھ بیگز نکال کر آہل کو دیے۔ ہم جانتے ہیں آپ کسی کی پسند کی چیزیں نہیں استعمال کرتے، لیکن ہمارا دل کیا تو ہم نے لے لی۔ تھینک یو، آپ خوش ہیں، یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ رائما مسکرا دی۔ ماہی شاور لے کر باہر آئی، اپنے لمبے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے ہوئے پول کی طرف جانے لگی۔ تبھی آہل بھی کمرے میں داخل ہوا۔ ماہی، آہل کی آواز پر وہ رک گئی اور پلٹ کر دیکھا۔ جی کہیے، اب کیا کر دیا ہم نے؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ آہل خاموشی سے چل کر اس کے پاس آیا۔
तुम आप ही को बाहर ले गई, उन्हें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए थैंक्स। वो एक पल को रुक कर बोला। अरे वाह, क्या बात है, आहिल रज़ा इब्राहिम थैंक्स कह रहे हैं, वो भी हमें, माही शेख को। उसने तंजिया कहा। आहिल ने उसे घूर कर देखा। मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से कह रहा हूँ, समझी? उसे गुस्सा आ गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिवाय आपके हम इस घर के हर फर्द को अपना समझते हैं और उनके लिए कुछ भी करने पर हमें आपके शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इसे अपने पास ही रखिए, माही ने जवाब दिया और दरवाज़ा खोलकर दूसरी जानिब चली गई। आहिल ने तासुब से देखा। माही नहाकर बाहर आई तो आहिल गहरी नींद में था जब मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक दी। माही ने दरवाज़ा खोला। गुड मॉर्निंग मैम। दादी जी ने आहिल सर को नीचे बुलाया है। मुलाजिम ने उसे इतला दी तो उसने इस बात में सर हिलाया। मुलाजिम चला गया तो वो आहिल को जगाने आई। सोते हुए वो बहुत मासूम लग रहा था। माही उसे गौर से देखने लगी। गंदमी रंगत, दिलकश नकूश, हल्की बढ़ी हुई शेव और ब्राउन सिल्की बाल जो उसके माथे पर बिखरे हुए थे। कौन कह सकता है इतना मासूम दिखने वाला आदमी अंदर से जल्लाद जिन हो सकता है। वो धीमी आवाज़ में बड़बड़ाई, फिर उसे जगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आवाज़ देते देते एकदम से रुक गई। जहन में कोई शरारत आई जिस पर हल्का सा मुस्कुराई और साइड से पानी का ग्लास उठाकर पूरा पानी उसके चेहरे पर डाल दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। चंद पल लगे उसे सिचुएशन को समझने में। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? माही जो को वो गुस्से से बोला। लगता है पूरी तरह नींद से जागे नहीं आप। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस नहीं, व्हाट द हेल? माही ने उसके अल्फाज दुरुस्त करते हुए कहा। जस्ट शट अप माही, क्या पागलपन है ये? हम तो बस आपको जगा रहे थे आहिल जी, दादी कब से आपको बुला रही हैं, वो बड़ी मासूमियत से बोली। बेवकूफ़ हो क्या तुम? ऐसे कौन जगाता है, आवाज़ नहीं दे सकती थी? हमने आपको बहुत आवाज़ें दी लेकिन आप जागे ही नहीं, मजबूर होकर हमें ऐसा करना पड़ा। वो दूसरी तरफ रुख करके बोली। आहिल बिस्तर से उतरा और उसका रुख अपनी जानिब किया। झूठ मत बोलो, मेरी नींद इतनी गहरी नहीं है। अगर तुम मुझे आवाज़ देती तो मैं जाग जाता, तुमने ये जानबूझकर किया। वो गुस्से से बोला। माही खामोश रही। कहती भी क्या? आइंदा अगर तुमने मेरे साथ ऐसी फजूल हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आहिल ने गुस्से से कहा और झटके से उसका हाथ छोड़कर आगे बढ़ा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, जल्लाद जिन, वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। जी दादी, आपने मुझे बुलाया। वो तैयार होकर दादी के कमरे में पहुंचा तो सुरैया बेगम पहले से वहां मौजूद थी। आओ आहिल बैठो, सुरैया बेगम ने कहा तो वो सोफे पर बैठ गया। शेख साहब ने आज रात हमें अपने घर डिनर पर इनवाइट किया है। ओके मॉम, मैं ड्राइवर से कह दूंगा, आप लोग चले जाइएगा। वो सरसरी सा कहकर जाने के लिए उठ गया। कैसी बातें कर रहे हो आहिल, हमसे ज़्यादा तुम्हारा जाना ज़रूरी है, दादी ने कहा। नो दादी, आई कांट, मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए मैं नहीं आ सकता। वो साफ इनकार करते हुए बोला। कोई भी काम रिश्तों से बड़ा नहीं होता आहिल, जब से शादी हुई है तब से एक बार भी तुम वहाँ नहीं गए, ना माही को ले गए, उसे भी तो अपने घर की याद आती होगी। मैंने उसे मना नहीं किया मॉम, उसने बात काटते हुए कहा। कहा भी तो नहीं, उन्होंने जवाब दिया। वो चुप हो गया। क्या सोचेंगे वो सब अगर तुम नहीं गए तो, और माही, उसे कितना बुरा लगेगा। बस कुछ देर की तो बात है बेटा, उन्होंने समझाते हुए कहा। ऑल राइट मॉम, मैं रात को पहुंच जाऊंगा, उसने बेजारी से कहा और उठकर बाहर चला गया। पता नहीं कब इसके नेचर में बदलाव आएगा, दादी ने अफसोस से सोचा। रात को वो सब शेख साहब के घर मौजूद थे। हारिस साहब किसी काम से बाहर गए हुए थे और आहिल अब तक नहीं आया था, जिसके लिए सुरैया बेगम परेशान थी। माही राइमा को ज़बरदस्ती अपने साथ लाई थी, उसके किसी भी इनकार को खातिर में ना लाते हुए। माही, जैसे ही उसने घर में कदम रखा आयशा चीखती हुई उसके गले लग गई। आशी, माही ने भी उसकी नकल उतारी। सभी हंस दिए। कितनी बेवफा हो तुम, मुझे बिल्कुल ही भूल गई, फ़ोन तक नहीं करती। मैंने सोचा इतनी मुश्किल से पीछा छूटा, क्यों दोबारा चुड़ैल को याद करूं। माही ने उसे सताया तो आयशा ने उसके कंधे पर एक ज़ोरदार चपत लगाई। सभी ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे जबकि माही आयशा की हेल्प की गर्ज से किचन में आ गई और राइमा भी उसके साथ आकर दोनों की मदद करने लगी। आप रहने दें, यहाँ बहुत गर्मी है, आप बाहर जाकर बैठे, आयशा राइमा को सैलेड बनाने से रोकते हुए बोली। छोटा सा किचन जो बिल्कुल पैक था, इसलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा लगती थी। कोई बात नहीं, आप दोनों भी तो इसी गर्मी में काम कर रही हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर आयशा हार मानकर चुप हो गई। वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, दानिश शेर कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वाह वाह वाह, माही ने दाद दी। राइमा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा, लेकिन उसे खुद को देखते पाया तो नजरें झुका ली। हमारे इस छोटे से महल में हम बड़ी सी सल्तनत की खूबसूरत शहजादी का इस्तकबाल करते हैं। इस सल्तनत के शहंशाह जनाब दानिश शेख इकबाल खुद आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे।
اب کہ وہ رحمہ کی جانب جھک کر شاہانہ انداز میں بولا، وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ دانش کی اس حرکت پر وہ، او ہیلو مسٹر شہنشاہ، ہم بھی تشریف لائے ہیں یہاں، تھوڑا بہت استقبال ہمارا بھی کر لیں، ماہی نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ دانش آگے بڑھ کر اسے گلے لگا گیا۔ ارے آپ کے لیے تو دل حاضر ہے، جان حاضر ہے اور خود یہ سلطان حاضر ہے۔ رائمہ اسے دیکھ کر باقاعدہ ہنس دی، جس پر دانش نے اسے بغور دیکھا۔ وہ ڈارک بلو شرٹ اور ٹراؤزر میں سفید دوپٹہ اوڑھے، بالوں کی چوٹی بنا کر سامنے کو ڈالے ہوئے تھی۔ ہلکے میک اپ میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رائمہ ابھی آپ پریشان نہ ہونا، کیا ہے نا کبھی کبھی دورے پڑ جاتے ہیں، عائشہ بڑی سنجیدگی سے بولی، جس پر دانش نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ زیادہ مت بولو چڑیلوں کی رانی، آپ یہاں کیوں آ گئے ہمارا سر کھانے، باہر جا کر بیٹھے نا، عائشہ نے چڑھ کر کہا۔ مجھے بھوک لگی ہے، تم لوگ باتیں بند کر کے جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، اس نے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ واہ واہ واہ، ابھی مشکل سے 1 گھنٹہ ہوا ہے آپ کو چائے کے ساتھ 3 سینڈوچ ہضم کیے ہوئے، اور اب بھوک بھی لگ گئی، عائشہ نے آنکھیں بڑی کر کے حیرت جتاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو محنت بھی تو کرتا ہوں نا بھائی، لگ گئی بھوک، کچھ کھلاؤ آپ جلدی، میرے پیٹ میں چکر آنے لگے ہیں۔ یہ سنیے، لوگوں کے سر میں چکر آتے ہیں اور ان کے پیٹ میں، کھانا تو ابھی بنا نہیں، اوپر جا کر ٹیرس پر ہوا کھا لیں، عائشہ نے سنجیدگی سے کہا، جس پر دانش نے اسے گھورا۔ اس کے پہلے کہ وہ کوئی کڑا جواب دیتا، رائمہ نے ایک گاجر اٹھا کر اس کے سامنے کی۔ وہ رائمہ کو غور سے دیکھتے ہوئے گاجر لینے لگا، بولا کچھ نہیں، آپ ہی بہت گرمی لگ رہی ہے، آپ جا کر حال میں بیٹھیں، سب کام ہو چکا ہے، ہم لوگ بھی بس آ ہی رہے ہیں، پھر کھانا لگاتے ہیں، ماہی اس کے سامنے سے سیلڈ کی پلیٹ ہٹاتے ہوئے بولی۔ آئیے، تب تک میں آپ کو اپنا محل دکھاتا ہوں، دانش اس کے جواب سے پہلے ہی بولا۔ ہاں آپ ہی جائیں، جب تک آپ راجو گائیڈ کے ساتھ جا کر ہمارا گھر دیکھ لیں، کم سے کم ہمارا سر کھانا تو بند کریں گے یہ، عائشہ نے کہا، جس پر دانش نے اسے غصے سے دیکھا۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، وہ اسے دھمکاتا ہوا آگے بڑھا، اس کے پیچھے ہی رائمہ بھی چل دی۔ اس دن آپ نے ہماری ہیلپ کی، لیکن ہم آپ سے شکریہ تک نہیں کہہ پائے، اس نے دانش کے پیچھے چلتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ دانش بنا مڑے ہلکا سا ہنسا۔ شکریہ تو غیروں سے کہا جاتا ہے، اگر آپ مجھے غیر سمجھ کر شکریہ کہہ دیں گی تو میں آپ کو اپنا سمجھ کر آپ کی خوشی کے لیے اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اسے پوری طرح سے لاجواب کر چکا تھا، اس لیے آگے کچھ نہیں کہہ پائی۔ اور یہ میرا کمرہ، سارا گھر گھمانے کے بعد دانش اسے ایک کمرے میں لے آیا جو چھوٹا مگر بہت خوبصورت تھا، صاف ستھرا، ہر چیز سلیقے سے سجائی ہوئی۔ وہ غور سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ جب ہم تینوں چھوٹے تھے تو اسی کمرے میں ساتھ رہتے تھے، بہت سی یادیں جڑی یہاں سے، کچھ خوبصورت اور کچھ۔ وہ ٹیبل پر رکھی ماہی، عائشہ اور اپنی تصویر کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہنے لگا۔ ماہی بہت چھوٹی سی تھی جب چاچو اور چاچی کی ڈیتھ ہوئی، اس وقت سے وہ ہمارے ہی ساتھ ہے، بہت روتی تھی ان کے لیے، رات رات بھر سوتی نہیں تھی، بس ایک ہی بات کہتی تھی، مما کے پاس جانا ہے، پاپا کے پاس جانا ہے، پر کس کے بس میں تھا یہ جو اس کی یہ خواہش پوری کرتا۔ لیکن پھر کچھ وقت بعد اس نے اچانک رونا بند کر دیا، ان سے ملنے کی ضد بھی چھوڑ دی، جانتی ہیں کیوں؟ وہ رائمہ کی جانب مڑا۔ کیونکہ اسے محسوس ہوا جب جب وہ روتی تھی عائشی بھی روتی تھی، امی اور ابو بھی پریشان ہوتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا رائمہ، اکثر ہم کسی ایسے کے لیے خود کو اذیت دیتے ہیں جو ہماری زندگی سے جا چکا ہے، یہ سوچے بغیر کہ جو ہمارے پاس میں ہے انہیں اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ زندگی بہت کچھ دیتی ہے ہمیں، اچھا بھی اور برا بھی، لیکن ساری زندگی ان برے لمحوں پر ہی افسوس کرنے کی بجائے ہمیں اچھی یادوں کو سوچ کر خوش ہونا چاہیے۔ برا وقت تو آ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس پر رونے میں ہی ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک دن افسوس ہوتا ہے کہ کاش اس وقت میں پچھلے پر رونے کی بجائے ایک نئی شروعات کی ہوتی۔ زندگی تو ایک امتحان کی طرح ہوتی ہے، ایک ہی امتحان میں ہار مان لینا کہاں کی سمجھداری ہے۔ آگے بڑھ کر دیکھو، شاید اللہ نے بہت کچھ اچھا لکھا ہو آپ کے نصیب میں۔ اس کی ایک ایک بات کو رائمہ بہت غور سے سن رہی تھی، دانش کی نظر اسی تصویر پر، جبکہ رائمہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بات کا ہر مفہوم سمجھ رہی تھی۔ دانش نے اسے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ دانش سے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، ہمیں چلنا چاہیے، سب انتظار کر رہے ہوں گے، وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ جی آئیے۔ کھانا لگانے سے پہلے ہی آہل آ گیا، جس پر سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ماہی کو اس کے آنے کی امید نہیں تھی، اس لیے تھوڑی حیرت ہوئی۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ ماشاءاللہ آپ کی دونوں ہی بیٹیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اتنا لذیذ کھانا بنایا کہ ہم تعریف بھی کریں تو کم ہے، خوش رہیے۔ کھانے کے درمیان ثریا بیگم عائشی کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ تو آپ کا بڑک پن ہے آنٹی جو آپ ایسا کہہ رہی ہیں، ورنہ تو ایک نمبر کی کام چور ہیں دونوں، دانش بغل میں بیٹھی ماہی کو چھیڑتے ہوئے بولا، جس پر اس نے گھور کر دیکھا۔ نہیں بیٹا، بیٹیاں مائکے میں کتنے ہی ناز نخرے اٹھوائیں
لیکن جب اپنی زندگی میں قدم رکھتی ہیں تو کسی بھی چنوتی سے پیچھے نہیں ہٹتی، اپنا ہر فرض، ہر ذمہ داری پوری محنت اور خلوص سے پورا کرتی ہیں اور اپنے ماں باپ کا سر بلند رکھتی ہیں۔ ثریا بیگم نے دونوں کی سائیڈ لی۔ سن لیا آپ نے؟ عائشہ نے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ ماہی نے بھی ابروج کا کر دانش کو دیکھا۔ آہل اس سب سے پوری طرح لا تعلق صرف کھانا کھا رہا تھا۔ زیادہ خوش مت ہو، وہ تو آنٹی خود اتنی اچھی اس لیے۔ بس کرو دانش، کیا بچوں کی طرح لڑنے لگتے ہو تم لوگ؟ رضیہ بیگم نے دانش کو ٹوکا۔ بس آنٹی، ان بھائیوں کو تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے بہنوں سے لڑنے کا، ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں۔ عائشہ نے ماں کی بات نظر انداز کرتے ہوئے خفگی سے کہا۔ اس معاملے میں ہم بہت لکی ہیں۔ رائمہ جو کب سے ان کی باتیں انجوائے کر رہی تھی بول پڑی۔ آہل بنا نظریں اٹھائے ہلکا سا مسکرایا۔ دانش سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن آہل نے بھی بچپن میں ہمیں بہت تنگ کیا ہے، سارا دن اپنے پیچھے دوڑاتے رہتے تھے، کبھی کپڑے نہ پہننے کی ضد تو کبھی کھانے کے لیے۔ اتنے شرارتی تھے بچپن میں کہ ہر وقت بس کچھ نہ کچھ شرارت ہی کرتے رہتے۔ آہل کی آنکھیں مسکرا رہی تھی جبکہ رائمہ کے چہرے پر بھی بتاتے ہوئے ایک خوشی تھی۔ باقی سب بھی اس کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ ہماری کتابوں کے تو سخت دشمن تھے، بس کتاب دیکھتے ہی اس کا حشر کر دیتے، دن بھر باتیں کرتے رہتے تھے بنا تھکے، بس بولنا بولنا بولنا۔ آپی یہ ایسا کیوں ہے، آپی وہ ایسا کیوں ہے، اتنے سوالات کے کیا بتائیں۔ لیکن پھر رحمہ بولتے بولتے رک گئی۔ آہل کو غور سے دیکھا تو وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھا تھا، لیکن اب آنکھوں میں مسکراہٹ کی جگہ گہری سوچ کے تاثرات تھے۔ دادی اور ثریا بیگم بھی خاموش تھیں۔ پھر کیا ہوا آپی؟ آہل بھائی اتنے سنجیدہ مزاج کیسے ہو گئے؟ عائشہ نے تجسس سے پوچھا۔ وہ رحمہ جانے کیا کہنے والی تھی کہ آہل ایک دم سے کرسی سے اٹھا اور ٹیشو سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ مجھے ایک امپورٹنٹ کال کرنا ہے، ایکسکیوز می، اور رحمہ کو ایک نظر دیکھ کر باہر نکل گیا۔ ماہی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ لگتا ہے آپ ہی کسی اور بچے کے بارے میں بات کر رہی ہیں، یہ جلداد جن اور شرارتی، ہرگز نہیں۔ ماہی نے خود سے سوچا اور پھر سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ ثریا بیگم، دادی اور رائمہ ایک گاڑی میں پہلے ہی نکل گئے تھے۔ ماہی اور آہل کچھ دیر اور رک گئے سب کے اصرار پر۔ عائشہ کی شادی کا ٹاپک چلتا رہا کیونکہ اس کے سسرال والے اب جلد سے جلد شادی کا ارادہ رکھتے تھے اور بہت جلد تاریخ طے کرنے آنے والے تھے۔ رات کافی زیادہ ہونے لگی تو وہ دونوں سب سے مل کر گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ آہل خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ ماہی مسلسل کچھ گنگنا رہی تھی، جس سے آہل کو شدید کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ باہر کا موسم بارش کا ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی، اس کے کھلے بالوں کو فرحت بخش رہی تھی، اس لیے اس کا موڈ بھی اچھا تھا۔ وہ بلیک لانگ کرتی اور ٹراؤزر پر بلیک ہی خوبصورت سا دوپٹہ کندھے پر پھیلائے ہلکے سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ول یو پلیز کیپ کوائٹ؟ آہل پہلے ہی کسی وجہ سے پریشان تھا۔ ماہی کا گنگنانا جب اس کی برداشت کے باہر ہو گیا تو سختی سے بولا۔ لیجیے، اب ہم نے کیا کر دیا؟ اس نے حیرت و معصومیت سے پوچھا، جبکہ آہل نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ کی تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، آپ کو ہمارے بولنے سے پرابلم ہے تو چلے ٹھیک ہے، اب آپ کو ہمارے گنگنانے سے بھی تکلیف ہے، وہ غصے سے بولی۔ ہاں، کیونکہ مجھے خاموشی پسند ہے، تنہائی پسند ہے، سکون پسند ہے، شور شرابہ نہیں، وہ اسے دیکھ کر بولا۔ جسے آپ خاموشی، تنہائی اور سکون کہہ رہے ہیں نا، اسے سناٹا، تاریکی اور اداسی کہتے ہیں، جو شیطان اور بھوتوں کو پسند ہوتا ہے۔ ماہی کی اصلاح پر آہل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اور جسے آپ شور شرابہ کہہ رہے ہیں نا، اسے زندہ دلی کہتے ہیں، جو زندہ دل لوگوں کی پسند ہے، اس نے بڑے فخر سے اپنی جانب اشارہ کر کے کہا۔ آہل نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر بہت تیز کر دی اور مسلسل بس اسے دیکھنے لگا۔ وہ گھبرا کر کبھی اسے تو کبھی سامنے دیکھنے لگی۔ آہل جی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سامنے دیکھیے، اس نے گھبرائی آواز میں کہا، لیکن آہل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، ہم مر جائیں گے۔ آہل جی پلیز سامنے دیکھیے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اب کہ وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا ہے کہ مر جائیں، کم سے کم تمہاری بکواس سننے سے تو بچ جائیں گے۔ آہل نے اس کے ڈر کا مزید فائدہ اٹھایا۔ نہیں آہل جی پلیز، اب ہم کوئی بات نہیں کریں گے، پکا، پلیز سامنے دیکھیے آپ، وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ آہل نے گاڑی کی سپیڈ کم کرتے ہوئے سامنے دیکھا، ویسے بھی وہ ایک سائیڈ سے گاڑی لے جا رہا تھا، یہ تو بس ماہی کو ڈرانے کی ایک کوشش تھی جس میں وہ کامیاب رہا تھا۔ لیکن اچانک سامنے کوئی جانور دیکھتے ہی اس نے فوراً بریک لگایا۔ ماہی کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ آہل نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنی چاہی لیکن ناکام رہا۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ماہی پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ جب آہل باہر نکل کر بونٹ کھولنے لگا تو وہ بھی گاڑی سے باہر آئی اور پوچھا۔ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، اس نے جانچتی نظروں سے اندر دیکھا، پھر جیب سے موبائل نکال کر کسی کو کال ملانے لگا۔
لیکن نو سگنل کا سائن دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ جھٹکا۔ تمہارے فون میں نیٹ ورک ہے؟ اس نے ماہی کی جانب دیکھ کر کہا، جس پر ماہی نے اپنا فون ان کے سامنے کر دیا، لیکن اس میں بھی نیٹ ورک نہیں تھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ماہی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب تک کوئی لفٹ نہیں مل جاتی ویٹ کریں گے۔ وہ لوگ کافی دوری پر آ گئے تھے اور گھر کا راستہ بھی کافی دور تھا، اس لیے آہل کو بس یہی راستہ نظر آیا کہ کچھ دور تک انہیں لفٹ مل جائے تاکہ کم سے کم وہ کسی کو مدد کے لیے کال تو کر سکے۔ یہ علاقہ جنگل کا تھا، اس لیے یہاں نیٹ ورک ملنا بہت مشکل تھا۔ کتنا اندھیرا ہے یہاں، ہم نے سنا ہے جنگل میں بھوت ہوتے ہیں، اگر کوئی بھوت آ گیا تو؟ ماہی نے اطراف میں نظر گھماتے ہوئے کہا۔ گھنا جنگل کا علاقہ تھا، اس لیے بہت اندھیرا تھا۔ ڈونٹ وری، تمہیں دیکھ کر وہ بھی بھاگ جائے گا۔ آہل گاڑی سے پیٹھ ٹکا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، نظریں سڑک پار تھیں۔ کیا مطلب؟ ہم آپ کو بھوت دکھائی دیتے ہیں؟ جو ایک بھوت ہم سے ڈرے گا؟ وہ صدمے سے بولی۔ چڑیل، آہل نے اس کی جانب دیکھ کر اصلاح کی۔ چڑیل کس وجہ سے ہم آپ کو چڑیل لگتے ہیں؟ ہمارے کیا الٹے پیر ہیں یا ہمارے لمبے لمبے ناخن ہیں اس کی طرح؟ ماہی اپنے ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی۔ خوبصورت تو ہونا، آہل سامنے دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہہ گیا، پھر خود بھی سوچ میں پڑ گیا کہ بے دھیانی میں کیا کہہ دیا۔ آپ کو کیسے پتہ چڑیل خوبصورت ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا اسے؟ ماہی نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں دیکھ لیا کافی ہے، اندر بیٹھو۔ اسے کہنے کے ساتھ ہی آہل دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت یہاں کوئی لفٹ ملے گی، اس لیے فی الحال گاڑی میں رات بھر رہنا پڑے گا، آہل نے سر سیٹ سے ٹکاتے ہوئے کہا۔ کیا ہم رات بھر یہاں رہیں گے اس جنگل میں؟ بالکل نہیں، ہم نہیں رہ سکتے، وہ گھبرا کر بولی۔ اوکے، اگر تمہارے پاس کوئی اور سلوشن ہے تو بتا سکتی ہو، آہل نے آنکھیں موند لیں۔ ہم کیا بتائیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کو ہی بڑا شوق تھا نا گاڑی بھگانے کا، اس لیے گاڑی خراب ہو گئی اور ہم یہاں پھنس گئے، سب آپ کی وجہ سے، وہ غصے سے بولی۔ شٹ اپ، آہل نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ ہاں، اپنی غلطی تو آپ سے سنی نہیں جائے گی، آپ کو تو بس غلطیاں نکالنا آتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں پر انہیں سنانا آتا ہے۔ وہ چپ نہیں ہوئی۔ اگر تم ابھی کے ابھی چپ نہیں ہوئی تو میں تمہیں اٹھا کر جنگل میں پھینک دوں گا، اس کے بعد بھوت پریت یا جنگلی جانور تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، آہل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سے اور امید بھی کیا کر سکتے ہیں آہل جی، ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے جسے سوائے اپنے اور کسی کی پرواہ نہیں، بس اسے لوگوں کو تکلیف دے کر سکون ملتا ہے۔ وہ سنجیدگی اور دکھ سے بولی اور رخ باہر کی جانب کر لیا۔ میں جیسا بھی ہوں نا، سامنے ہوں، دکھتا ہوں، تمہاری طرح نہیں، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، آہل نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ایسا کیا کیا ہم نے جو آپ اتنی نفرت کی سوچ رکھتے ہیں ہمارے لیے؟ ایسا کون سا دکھاوا کیا ہم نے جو آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں؟ زیادہ بھولی بننے کی کوشش مت کرو میرے ساتھ، جتنی اچھی تم دکھتی ہو نا اتنی اچھی تم ہو نہیں، پیسے کی لالچ میں اگر مجھ سے شادی کر سکتی ہو تو کیا بھروسہ کچھ بھی کر سکتی ہو، آہل نے پھر اسے چوٹ کی جو صحیح جگہ لگی اور ماہی کی آنکھیں بھر آئیں۔ بس کیجیے آہل جی، ہم سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسی گھٹیا باتیں کرتے رہیں، اور اگر ہم نے آپ سے پیسے کے لیے شادی کی ہے تو آپ نے بھی ہمیں پیسے دے کر شادی کروائی ہے، بلکہ آپ نے تو اپنے گھر والوں تک سے دھوکہ کیا، کم سے کم ہم ایسے تو نہیں ہیں۔ تم کیسی ہو اور کیسی نہیں یہ تو میں بہت اچھی طرح سے جان چکا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ غلطی ہماری ہی ہے، ہم اس شخص سے اچھائی کی امید کر رہے ہیں جو خود اپنے ابو سے تمیز سے بات کرنا نہیں جانتے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے آہل کو کچھ دن پہلے والی بات پر تانا دیا۔ آہل نے اسے آنکھوں میں غصہ اور نفرت لیے دیکھا۔ جسٹ گیٹ آؤٹ، اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہی نے اسے دیکھ کر دوبارہ منہ پھیر لیا۔ ابھی کے ابھی میری گاڑی سے باہر نکلو، آہل نے دوبارہ کہا، لیکن ماہی نے جیسے سنا ہی نہیں۔ بھلا اتنی رات میں وہ کیسے باہر اکیلی جا سکتی تھی؟ آہل خود گاڑی سے اترا اور اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے باہر نکالا اور زور سے دروازہ بند کیا، پھر اسے کھینچ کر گاڑی سے لگایا اور اس کے قریب ہوا۔ میں جس سے چاہوں جیسے بات کروں، تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے کسی بھی معاملے میں انٹرفیئر کرنے کا۔ تمہاری اوقات بس اتنی سی بہتر ہے کہ اوقات میں رہو، اور ہاں، اپنی زبان کو لگام دینے کے لیے جتنی قیمت چاہے مانگ لو، مجھ سے مل جائے گی، ورنہ کسی دن میرے برداشت کے باہر ہو گیا تو بہت برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ تم نے ابھی آہل رضا ابراہیم کا ایک ہی روپ دیکھا ہے، مجھے مجبور مت کرنا کہ دوسرا روپ بھی دکھا دوں، وہ غصے سے بولا اور ایک جھٹکے سے ماہی کا ہاتھ چھوڑ کر دوسری جانب آیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماہی نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر اپنے دل کا غبار نکالا۔ آہل نے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ماہی وہیں کھڑی رہی، اس وقت اسے ڈر سے زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ آہل کی ایک ایک بات نے اس کے معصوم دل کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اس نے رونا بند کر دیا اور آنسو صاف کر کے آہل کو غصے سے دیکھا جو سکون سے سو رہا تھا۔
शैतान भूत भी आपसे बेहतर ही होंगे। उसने ये बात खुद को हिम्मत देने के लिए कही, जिस पर आहिल ने उसे नफरत से देखा और शीशे ऊपर करके कानों में हैंड फ्री लगाकर दोबारा आंखें मूंद ली ताकि माही की कोई भी बात उस तक ना पहुंचे। इतने अंधेरे में सुनसान जगह अकेले खड़े होना किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान के लिए मुश्किल था। फिर वो तो मासूम सी डरपोक सी लड़की कैसे रहती। ठंडी हवाओं से उसके वजूद में कपकपाहट शुरू हो गई थी। उसने अपना दुपट्टा अपने गिर्द अच्छी तरह फैला लिया ताकि ठंड कम लगे, लेकिन ठंड की शिद्दत इतनी थी कोई खास फायदा नहीं हुआ और वह बाकायदा कांपने लगी। न जाने कितने ही बुरे बुरे ख्यालात उसके मन में आ रहे थे। उसे बहुत डर लग रहा था। बिजली की जोरदार आवाज ने उसकी रही सही हिम्मत भी खत्म कर दी। अब वो खौफजदा नजरों से इधर उधर देख रही थी। दोबारा बिजली की आवाज हुई तो उसने अपनी दोनों मुट्ठियां सख्ती से बंद की। लब भींचे दिल आयतल कुर्सी पड़ने लगा। एक नज़र फिर आहिल को देखा कि शायद वो अंदर बुला ले। कितनी ही देर वो इस तरह खड़ी रही। जहन में बस आहिल की तीर जैसी चुभती बातें गर्दिश कर रही थी। बिजली और अंधेरे के साथ हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। बारिश की ठंडी बूंदें उसे भिगो रही थी। उसने दोनों हाथ अपने गिर्द बांधकर सर्दी को बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल बारिश से वो भीग चुकी थी। सर्दी की वजह से वो थर थर कांप रही थी। उसने एक बार फिर आहिल को देखा। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां ज्यादा देर खड़ी रहती, इसलिए उसने गाड़ी के शीशे को हल्का सा बजाया। आहिल जी, हमें अंदर आना है, दरवाज़ा खोलिए, उसने झुककर कहा, लेकिन आहिल ने सुना ही नहीं। कुछ देर रुककर उसने दोबारा शीशा बजाया। आहिल जी प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, हम भीग रहे हैं। हम वादा करते हैं अब आपको परेशान नहीं करेंगे। बारिश और ठंड के साथ उसके डर में भी शिद्दत आ गई थी, इसलिए उसने जोर की आवाज़ में कहा, लेकिन आहिल तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची क्योंकि उसके कानों में हैंड फ्री और आंखें बंद थी। माही ने हार कर कोशिश तर्क कर दी और सीधी खड़ी हो गई। वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद करके मदद की फरियाद कर रही थी। इतनी अंधेरी सुनसान जगह, बारिश में पूरी तरह भीगी, ठंड से कांपती हुई वो फूट फूट कर रो रही थी। बिजली की एक जोरदार कड़क पर वो फिर से खौफजदा हुई और दौड़कर गाड़ी की दूसरी तरफ आहिल की साइड पर आई कि शायद करीब से उसकी आवाज़ सुन ले, और काफ़ी ज़ोर से शीशा बजाया। आहिल जी दरवाज़ा खोलिए प्लीज़, हमें बहुत डर लग रहा है, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलिए। वो रोते हुए ज़ोर से बोली। सुनसान सड़क पर उसकी आवाज़ दूर तक पहुंची होगी, लेकिन आहिल तक नहीं पहुंच पाई। माही मुसलसल शीशा बजाती रही। ठंड और खौफ से अब उसकी आंखें बंद होने लगी थी। वो बोल भी नहीं पा रही थी, बस लब हिल रहे थे। उसके जिस्म में कोई कुव्वत नहीं बची थी। वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। उसका पूरा वजूद सुन्न हो चुका था, लेकिन वो बंद होती आंखों के साथ भी शीशे को बजाने और आहिल को पुकारने की कोशिश कर रही थी। वो कानों में हैंड फ्री लगाए आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन जाने कब उसे नींद आ गई, इसलिए उसे अपने अतराफ का कुछ एहसास नहीं था। अचानक उसकी आंख खुली तो सामने बारिश होती देखी नज़र बिजली की तेज़ी से उस तरफ गई जहां माही खड़ी थी, लेकिन वो उसे वहां नजर नहीं आई। वो घबराकर उसे ढूंढते हुए उसी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और माही को देखने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आई। माही, आहिल ने परेशान होकर उसे आवाज़ देते हुए सड़क की जानिब आया, जहां उसकी नज़र माही पर पड़ी जो गाड़ी से लगी हुई आंखें बंद किए ज़मीन पर नीम बेहोश पड़ी थी। माही, आहिल घबराकर उसे आवाज़ें देता उसके पास आया और उसे अपने पास लेकर उसका चेहरा थपथपाया। माही आंखें खोलो, उसने परेशान होकर कहा। बारिश से अब वो भी पूरी तरह भीग चुका था। माही के लब अब भी हिल रहे थे, लेकिन बेआवाज़। आहिल ने पिछली तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे उठाकर गाड़ी में बिठाया। वो सीट से सर लगा बेजान सी लुढ़क गई। दरवाजे से टकराती इससे पहले आहिल ने उसे थाम लिया और खुद भी उसके करीब बैठकर उसे सीधा किया, उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसे सहारा दिया। माही, आहिल ने एक बार फिर उसका चेहरा थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर कुछ सोचते हुए माही को गौर से देखा। उसे अफसोस हो रहा था अपनी हरकत पर, लेकिन उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था। उसने माही का दुपट्टा जो पूरी तरह उसके गिर्द फैला हुआ था उसे हटाया और सामने वाली सीट पर फेंक दिया और अपनी जेब से रुमाल निकालने लगा। रुमाल से उसने उसका चेहरा और गर्दन को साफ किया और उसके बालों को हटाकर संजीदगी से उसे देखने लगा। वो खुद भी बुरी तरह भीग चुका था। वो यकटुक उसे देखे जा रहा था। क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों मुझे अपनी जानिब खींच रही हो? मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे। मैं नफ़रत करना चाहता हूँ तुमसे, और तुम मुझे किस रास्ते पर ले जा रही हो? जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मुझे करीब आने पर मजबूर कर रही हो। जितना तुमसे बेपरवाही बरतना चाहता हूँ उतनी ही परवाह होती है। जितना तुमसे गुस्सा करता हूँ उससे ज़्यादा। क्यों मुझे अपना आप तुम्हारे आगे कमज़ोर लग रहा है? क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में इस तरह आई कि मैं चाह कर भी तुम्हें अपना नहीं सकता? तुम्हारे लिए अपने दिल में किसी भी एहसास को जगह नहीं दे सकता मैं, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। तुम अहल की मोहब्बत के लायक नहीं हो। तुम भी उन लोगों में से हो जिनके लिए पैसा ही हर जज्बे और रिश्ते से बड़ा होता है। मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे।
उसने सोचते हुए सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। हेलो, फ़ोन की रिंग बजी तो राइमा नींद से जागी। उसने सोचा रात के इस वक्त शायद आहिल और माही का फ़ोन होगा, इसलिए बिना देखे फ़ोन उठाया। कैसी हो मेरी जान? आवाज़ सुनते ही उसकी सारी नींद उड़ गई और वो उठकर बैठ गई। क्यों क्यों फ़ोन किया है आपने? उसने बहुत हिम्मत करके ये सवाल पूछा था। तो क्या करूं, तुम ही बताओ। तुम तो आराम से सो जाती हो मेरे बगैर, लेकिन मैं चाहकर भी सो नहीं पाता। अपनी बीवी की कमी महसूस होती है मुझे। उसकी आवाज़ से ही उसकी मदहोश हालत का अंदाज़ा हो रहा था। हम आपकी बीवी नहीं हैं, हमारा आपसे तलाक हो चुका है, फिर क्यों आप हमें तंग करते हैं? वो रोते हुए बोली। मैं नहीं मानता उस तलाक को। तुम्हारे भाई ने ज़बरदस्ती हम दोनों को मजबूर किया था अलग होने पर। लेकिन मैं अब भी तुम्हें अपनी बीवी समझता हूँ और बहुत जल्द तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। हमारे भाई ने कुछ गलत नहीं किया। हम आप जैसे गलीज़ इंसान के साथ नहीं रहना चाहते। हम आपसे नफ़रत करते हैं और आइंदा आपने हमें परेशान किया तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। राइमा ने बहुत हिम्मत से कहा। वाह, तुम्हारे मुंह में तो ज़ुबान भी है। पहले तो कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई। अब क्या कोई हिम्मत देने वाला मिल गया है तुम्हें? याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। और इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, राइमा ने फ़ोन काट दिया। उसने हिम्मत करके कह तो दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितनी डरी हुई थी ये सिर्फ वही जानती थी। हमें ये बात आहिल को बता देनी चाहिए। उसने सोचा कहीं वाकई वो कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे राइमा की मुश्किलें मज़ीद बढ़ जाएं। इसलिए उसने आहिल से बात करने का फ़ैसला किया। सुबह होने को थी, उजाला फैलना शुरू हो गया था। आहिल मुसलसल उसकी हथेलियाँ रगड़ता रहा। वो आराम से उसके सीने पर सर रखे सोई थी। कपड़े तो खुद ब खुद सूख चुके थे, लेकिन बुखार से बदन तप रहा था। आहिल को भी अब टेंशन होने लगी थी। उसने दूर से ही कोई गाड़ी आती देखी तो माही का सर सीट पर रखते हुए उसे लिटाया और खुद बाहर आकर गाड़ी को रोका। क्या हुआ भाईजान, क्या मसला है? मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। कैन आई मेक अ कॉल? जी जी बिल्कुल, ये लीजिए, बल्कि आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। उसने अपना मोबाइल देते हुए कहा। थैंक्स बट नो नीड, आई विल मैनेज। उसने अपने फ़ोन से देखकर ड्राइवर का नंबर डायल करते हुए कहा। थोड़ी ही देर में ड्राइवर दूसरी गाड़ी ले आया। आहिल ने माही को दुपट्टा अच्छी तरह से उड़ाकर उसे उठाकर गाड़ी में बिठाया और ख़ुद भी उसके साथ ही बैठकर उसे सहारा दिया। उसने डॉक्टर को फ़ोन करके घर आने का कहा। गाड़ी घर के सामने पहुंची तो जल्दी से उतरकर माही को उठाए हुए अंदर ले आया। दादी और सुरैया बेगम वहीं मौजूद थे, लेकिन वो बिना रुके उसे कमरे में ले आया और बेड पर लिटाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया। सुरैया बेगम भी परेशान से उसके पीछे पीछे कमरे में आई। क्या हुआ आहिल, माही को? कहाँ थे तुम लोग और फ़ोन क्यों बंद था? रिलैक्स मॉम, उन्हें परेशान देखकर वो बोला और उन्हें गाड़ी ख़राब होने वाली बात बताई, लेकिन माही के बारे में बस इतना ही कहा कि उसे ठंड लग गई है। इसे हॉस्पिटल ले चलो आहिल, मैंने डॉक्टर को यहीं बुलवाया है, आते ही होंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर उसका मुआयना किया और उसे इंजेक्शन और दवाई के साथ आहिल को कुछ हदायत देते हुए चला गया। रात हो चुकी थी, लेकिन वो इसी तरह सोई थी। आहिल ने उसे किसी तरह जूस पिलाकर दवाई दे दी थी, जिसके बाद उसका बुखार काफ़ी कम हो गया था। उसने एक दो बार उठने की कोशिश की, लेकिन पलकें बहुत भारी महसूस हो रही थी। सुरैया बेगम और राइमा अब तक उसके पास ही थे, लेकिन रात हुई तो आहिल के आराम का ख्याल करते हुए दोनों नीचे आ गईं। आहिल ने उसे सहारा देकर बिठाते हुए ज़बरदस्ती थोड़ा सा दूध पिलाया और रात की दवाई देकर वापस लेटा दिया और खुद आकर सोफे पर लेट गया। वो भी कल रात से नहीं सो पाया था, इसलिए सर दर्द करने लगा था और अब सोफे पर भी उसे सोने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बार बार करवट बदलता, कभी पैर समेटे कभी लंबे किए सोने की कोशिश करता, लेकिन अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर कुछ सोचकर वो उठा और आकर बेड पर एक साइड में लेट गया, माही से दूरी पर, और आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी कमर पर कुछ भारी भारी सा महसूस हुआ तो उसने आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसके सामने आहिल का चेहरा था और वो उसके बहुत करीब था। उसका हाथ माही के ऊपर था। माही को कुछ समझ नहीं आया, उसके मुंह से एकदम से चीख निकल गई। आहिल घबराकर उठा और उसके मुंह पर सख्ती से हाथ रखकर उसकी आवाज़ बंद की। आर यू मैड? चिल्ला क्यों रही हो? आहिल ने गुस्से से कहा। माही उसे परेशान नज़रों से देखने लगी। आहिल ने उसके मुंह से हाथ हटाया और पीछे होकर हुआ। वो उठकर बैठ गई और गहरी सांस ली। हम यहाँ कैसे? और आप क्या कर रहे थे? उसने ब्लैंकेट को सीने तक खींचते हुए कहा। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ऑल राइट। आहिल ने उसकी बात का मफहूम समझकर उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए गुस्से से कहा। तुम होश में नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ सुला दिया था। माही बेयकीन नज़रों से उसे देखने लगी, जिस पर आहिल तप गया। ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? उसने गुस्से से कहा। माही ने नज़रें फेर ली। आहिल ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा अपनी जानिब किया। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उसने सवाल भी सख्ती से किया। कुछ नहीं, उसने आहिल का हाथ हटाकर कहा।
دیٹس گڈ، کیونکہ اگر کچھ بھی فضول سوچا نا میرے بارے میں تو جان لے لوں گا میں۔ اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ کسی لڑکی کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاؤں۔ وہ غصے سے بولا۔ ماہی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آہل بیڈ سے نیچے اترا۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ وہ لہجہ نرم کرتے ہوئے بولا۔ ماہی نے اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ تم کل رات سے بے ہوش تھی اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ماہی کا یوں دیکھنا آہل کو برا لگا، اس لیے دوبارہ سختی سے بولا۔ آپ کی مہربانی سے، ماہی نے بنا اس کی جانب دیکھے کہا۔ غلطی تمہاری تھی، آہل نے غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ واقعی غلطی ہماری تھی، ہم بھول گئے تھے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو، میں اب تمہیں اس کمرے سے باہر کر دوں؟ کر سکتے ہیں آپ، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ نے ہمیں خریدا جو ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے کہہ سکتے ہیں، جتنا چاہے ہمارا دل دکھا سکتے ہیں، جتنا چاہے ہمیں ذلیل کر سکتے ہیں۔ ماہی نے سنجیدگی سے کہا۔ آہل نے دوسری جانب رخ کر کے سر پر ہاتھ پھیرا، چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر فون کان سے لگا کر ملازم سے کھانا منگوایا۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا اس لیے میں نے تمہارے لیے کھانا منگوایا ہے، فریش ہو کر آ جاؤ۔ تب تک وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولا۔ ہمارا پیٹ تو آپ کی باتوں سے ہی بھر گیا تھا، اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ ماہی بیڈ سے اترتے ہوئے بولی اور واش روم میں جانے لگی۔ آہل نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ ہر بات کا الٹا جواب دینا بند کرو، میں تمہاری طبیعت کا خیال کر رہا ہوں اس لیے چپ ہوں، اور بہتر ہے کہ تم بھی چپ رہو۔ ماہی بس اسے دیکھنے لگی۔ آہل نے اسے چھوڑا تو واش روم میں چلی گئی۔ وہ کپڑے چینج کر کے فریش ہو کر واپس آئی تو ملازم کھانے کی ٹرالی لے کر آ چکا تھا۔ کھانا کھاؤ، آہل بیڈ پر بیٹھا موبائل میں لگا تھا، اسے آتے دیکھ کر بولا۔ ہمیں بھوک نہیں ہے۔ جتنا کھا سکتی ہو اتنا کھا لو۔ کچھ بھی بھوک نہیں ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ آہل بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ اگر ابھی کی ابھی تم نے کھانا شروع نہیں کیا تو میں تمہیں خود سے کھلاؤں گا، وہ وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ ماہی بنا کچھ بولے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ دیٹس گڈ، آہل اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب تو ہم کھا رہے ہیں، پھر کیوں آپ ہمیں گھور رہے ہیں؟ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا تو زچ ہو کر بولی۔ کیونکہ یہ آنکھیں میری ہیں اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں، وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اٹھ کر جانے لگی تو آہل سامنے آ گیا۔ دوائی؟ نہیں، ہمیں دوائی کی ضرورت نہیں، ہم ٹھیک ہیں، وہ بے نیازی سے کہہ کر باہر جانے لگی۔ آہل نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اس کے دونوں گالوں کو دبا کر اس کے منہ میں ٹیبلٹ ڈالی اور ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ سے لگایا۔ آہل کی اس حرکت پر اس نے زور سے آہل کا ہاتھ جھٹک کر اسے دور کیا اور غصے سے دیکھنے لگی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ سلائڈ ڈور کھولنے لگی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ آہل نے پھر ٹوکا۔ سونے۔ یہیں سو جاؤ، وہ سر سے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، ہم اپنی جگہ پر جا کر سوئیں گے۔ کبھی کوئی بات بنا آرگیومنٹس کے بھی مان لیا کرو، چپ چاپ سو جاؤ آلریڈی کل سے تم اپنی خدمت کروا رہی ہو، وہاں سو کر اور بیمار ہو گئی تو میری ٹینشن بڑھ جائے گی۔ ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا ہماری خدمت کرے اور نہ آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے آہل کا ایسا کہنا بہت برا لگا۔ میں نے کہا نا تم یہیں سوؤ گی، آہل اس کی کلائی پکڑ کر بولا۔ ماہی نے غصے سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ ہم آپ کے ساتھ نہیں سونا چاہتے بس، اس نے آپ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سونا پڑے گا، اس نے بھی اٹل لہجے میں کہا اور ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آیا اور گرانے کے انداز میں بیڈ پر بٹھایا۔ وہ ہار مان کر خاموش ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر بیڈ پر رکھے کشن کو لائن میں رکھتے ہوئے دیوار سی بنا دی اپنے اور آہل کے درمیان، اور وہ بیڈ کے دوسری سائڈ پر بیٹھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے اس کی سرگرمیاں دیکھنے لگا۔ اب تو ہم یہاں سو رہے ہیں نا، تو کیوں آپ ہمیں گھور رہے ہیں؟ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ کی آنکھیں ہیں، وہ آہل کے مسلسل دیکھنے پر بولی۔ تم لڑکیاں کتنی بے وقوف ہوتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ 4 کوشچن کراس کرنا مشکل ہے اگر کسی کے ارادے غلط ہو تو؟ ہمیں صرف یہ لگتا ہے کہ ہمیں سو جانا چاہیے، ورنہ آج آپ ہمیں پاگل بنا کر ہی چھوڑیں گے، اس نے رخ دوسری جانب کرتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آہل اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لیٹ گیا اور سائیڈ لیمپ بند کر کے سونے لگا۔ ماہی نے چند منٹ کی خاموشی کے بعد رخ اس کی جانب کیا اور مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور چپ چاپ سو جاؤ، آہل نے بنا آنکھیں کھولے ہی جواب دیا تو ماہی نے اپنی چوری پکڑ جانے پر برق رفتاری سے آنکھیں میچ لیں۔ تب آہل نے اسے دیکھا اور اس کی اس حرکت پر محظوظ ہو کر مسکرایا، پھر سنجیدگی سے بس اسے دیکھنے لگا۔ ماہی کے سامنے کی طرف کے بال چھوٹے تھے جو بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ آہل نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر ان بالوں کو پیچھے کیا۔ ماہی سو چکی تھی، اسے کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن آہل بہت دیر تک بس اسے دیکھتا رہا۔